بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بھارت نے وہ کیا جو اس کا نام سننے کے بعد عام انسان کے ذہن میں ایک خیال اور گمان آتا ہے دھوکہ دہی، غیر اخلاقی حرکات، عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرنے میں بھارت پہلے ہی ریکارڈ توڑ چکا ہے، بلکہ دنیا میں بھارت ان بدنام ترین ممالک میں شامل ہو چکا ہے جس کے شر اور فساد سے ہمسائے بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ انکشاف یہ ہوا ہے کہ بھارت سمیت کئی ملک جو ہیں وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی فرم NSO کے سافٹ ویئر کی مدد سے دنیا بھر میں موجود سیاستدانوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنان سمیت اہم سیاسی اور حکومتی شخصیات کے فون ہیک کرتا رہا۔ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی کمپنی کے جاسوسی کے سافٹ ویئر کا استعمال کرتا ہے، جس کے ذریعے دنیا بھر میں صحافیوں، حکومتی عہدیداروں اور انسانی حقوق کے کارکنان کے اسمارٹ فونز کی نگرانی کی جاتی رہی ہے۔ اور اب رپورٹ میں مختلف شخصیات کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں، جس کے مطابق وزیراعظم عمران خان بھی بھارت کے نشانے پر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق میڈیا کے 17 اداروں کی جانب سے جاری کی گئی تفتیشی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے زیر استعمال رہنے والا موبائل نمبر بھارت کی فہرست میں تھا۔ اسرائیلی جاسوسی کمپنی پیگاسس کے حوالے سے واشنگٹن پوسٹ، گارڈین، لیمونڈے اور دیگر اداروں کے اشتراک سے انکشافات کیے گئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت میں زیر نگرانی رہنے والے نمبروں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جبکہ وزیراعظم عمران نمبر جو ہیں وہ پاکستان سے تھے۔ اخبار کی رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آیا وزیراعظم عمران خان کے نمبر کی نگرانی کی کوشش جو ہے وہ کامیاب رہی ہے یا نہیں رہی۔ بھارتی تفتیشی نیوز ویب سائٹ وائر کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں 300 موبائل نمبرز استعمال کیے گئے اور اس فہرست میں حکومتی وزراء، حزب اختلاف کے سیاستدانوں، صحافیوں، سائنسدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنان کے نمبر شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت میں 40 سے زائد صحافیوں کے نمبر اس فہرست میں شامل تھے جو معروف اداروں ہندوستان ٹائمز، دی ہندو اور انڈین ایکسپریس سے منسلک ہیں، اور ساتھ ہی وائر کے 2 بانی ایڈیٹرز بھی شامل ہیں۔ بھارت اور مودی سرکار کی پاکستان سمیت دنیا بھر کے خلاف تعصب پسند اور غیر اخلاقی پالیسی سے بھارت اور پورا خطہ خطرناک حد تک پولرائز ہو گیا ہے۔ کیا بھارت اب اس خطے میں اسرائیل کی مدد سے مزید بدامنی اور امن و امان کی صورتحال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بگاڑنے کی کوشش بھی کر رہا ہے؟ اور آخر یہ جو کوشش ہے، یہ اگر اخلاقیات کی نظر سے دیکھا جائے یا عالمی قوانین کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ کوشش جو ہے کتنی جائز کوشش ہے اور کتنی ناجائز کوشش ہے، اس کا بھی ہم جو ہے آج پتہ لگانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کا میں آپ سے تعارف کرا دوں۔ عبید ارشد صاحب ہیں، جی سافٹ ویئر اینڈ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ عبید صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا عبید صاحب، یہ جو ایک نام ہمارے سامنے آ رہا ہے اس وقت سافٹ ویئر کا، آپ چونکہ سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں تو سب سے پہلے میں اسی کے بارے میں پوچھوں گی، بیکاز کہا جا رہا ہے کہ اسی کے ذریعے سے یہ تمام جو ہے یہ سازش جو ہے وہ کی جا رہی تھی۔ یہ پیگاسس جو سافٹ ویئر ہے، پیگاسس، یہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ حقیقت میں ہے کیا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می آن دس شو۔ دیکھیں جی، بیسکلی یہ ایک اسپائی ویئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فارم کیا گیا ہے جو رائٹ ناؤ ابھی تک جتنی بھی نیوز ہے یا جتنی بھی انسائٹس ہیں جو ہے یہ بہت ہی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ ہسٹوریکلی بھی کافی زیادہ جو ہے اس طرح کے مالویئرز آتے رہے ہیں، بٹ یہ ایک ہائی اینڈ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی بیسڈ ہے جس پہ ابھی تک جو نیوز ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ آپ کی جو موبائل ہے اس کے اندر وایا میسیج اور وایا فون کال یا کسی بھی اپلیکیشن کے تھرو کمپرومائز کر کے جو ہے یہ ایکسیس لے لیتا ہے، اور جتنا آپ کا ڈیٹا ہے، جتنے آپ کے کمپوننٹس ہیں، ہارڈ ویئر کمپوننٹ جتنے بھی ہیں، لائک یور مائکرو فونز، آپ کا کیمرہ، ایون تو آپ اس کو یوز نہیں بھی کر رہے، سو ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ٹریکڈ، اور اٹس ریئلی پرابلمٹک اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ اگر تو جو اس طرح کی گورنمنٹ سیکٹر اور اس طرح کے جو حساس لوگ ہیں ان کے موبائل فونز تک بھی جو ہے اس پہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا عبید صاحب کہ پھر اس کا توڑ کیا ہے، یا اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کا انکاؤنٹر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور کیا احتیاط جو ہے وہ برتی جا سکتی ہے؟ مطلب اگر کوئی اس طرح کا سافٹ ویئر موجود ہے تو کیا اب ہر بندے کو اپنے تئیں جو ہے، اور خاص طور پر اس طرح کے آفیشلز کو، اب ملکی سیکیورٹی کا معاملہ ہے یہ، تو ان کو جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کو کیئرفل رہنا چاہیے، بیکاز اس طرح کا ایک سافٹ ویئر آ چکا ہے جی جو کہیں پر بھی جو ہے وہ کسی کے بھی موبائل کو ہیک کر سکتا ہے۔ یہی بات ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ایکسپرٹس کے کرنے والا کام ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں obviously ایکسپرٹس تو ضرور چاہیے ہوتے ہیں۔ میں ایک بیسک سی بات کروں گا تاکہ جو ہماری آڈینس ہے ان کو سمجھ آئے۔ ایک زمانے میں جب کمپیوٹر میں وائرسز آتے تھے تو اس کے لیے اینٹی وائرس ڈیولپ کیے گئے، جب ہیکرز آتے ہیں تو اینٹی ہیکنگ پروگرامز چلائے جاتے ہیں۔ سو دس از ون آف دیٹ ایریا
جو جس میں ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا ہماری آئی ٹی سیکٹر کو, ہمارے ٹیکنالوجی سیکٹر کو, اور اوور آل جو ہے جتنی بھی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں یا جتنی بھی یہ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں. سو یہ پرو ایکٹیو اپروچ میں اس پہ کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ملٹیپل سافٹ ویئرز بنتے ہیں, ہارڈ ویئر لیول پہ بھی اس کو کنٹرول کیا جائے. اسپیشلی ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, پرو ایکٹیو اپروچ چاہیے اس کے لیے, اور اس کے لیے ایک سرٹن بجٹ ایلوکیٹ ہونا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو کیپ آور سیلف ریڈی فار دس تھنگ ان دا فیوچر ایز ویل, بیکاز دس از سم تھنگ جو کہ آتا رہے گا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. آج ایک سافٹ ویئر ہے, آج ایک طریقہ ہے, کل 100 اور طریقے آئیں گے, تو اس پہ وہی لوگ آگے رہیں گے جو اس پہ پرو ایکٹیو اپروچ پہ ورکنگ کرتے رہیں گے. اچھا, بین الاقوامی قوانین جو ہیں, مجھے یہ بتائے گا کہ عبید وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, خاص طور پر جب ایک ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہو, آپ اس طریقے سے پرائم منسٹر کا یا پھر ملک کے اہم رہنماؤں کا یا پھر صحافیوں کے فون کالز کو اگر آپ ریکارڈ کرتے ہیں, تو کیا قوانین کیا موجود ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں, اس کا ایک سرٹن پروسیس ہے, بالکل سائبر سیکیورٹی کا انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہے فرام 2002. آبویسلی وہ اتنا یوزفل تو نہیں ہے, لیکن بٹ اٹ ڈپینڈس کہ ابھی اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ریسنٹلی ورکنگ بھی کی گئی ہے انٹرنیشنل جو ہے لا میں, لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, اور وی ہیو ٹو انشور کہ یہ کہاں سے ہوا, کیسے ہوا, یہ ریومرز ہیں یا یہ اگر اس میں سچائی ہے تو اس میں کس حد تک سچائی ہے, اور کون کون اس میں انوالو ہے, اور کون سا کس طریقے سے, کس میتھڈ سے, کس میکینزم سے اس چیز کو کمپرومائز کیا گیا, یہاں کہاں سے یہ چیز انٹر ہوئی, کیسے ایکسیس ملا, اور کن کن چیزوں کی ایکسیس ملا. اور پھر انٹرنیشنل فورمز پہ یا جو انٹرنیشنل لا ہے, تو یو ہیو ٹو پٹ یور کیس اگینسٹ سم ون نا. سو اس پہ جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں یا جو ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, so they have to work on it, they have to take a deep dig in it, اور we have to take this thing seriously, کیونکہ اس میں تو بہت سی چیزیں ایسی کمپرومائز ہو رہی ہوں گی جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا, اور might be this possible کہ بہت سی اپلیکیشن ہے یہ خالی ابھی عمران خان صاحب کا اس پہ نام آیا ہے, بٹ جو آپ کی باقی عوام ہے وہ بھی جب اینڈرائڈ آیا, ساری انٹرنیشنل پروڈکٹس, انٹرنیشنل سافٹ ویئر, انٹرنیشنل اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں. سو وی ڈو ناٹ نو کہ کتنا ڈیٹا یہاں سے ٹریول کر رہا ہے آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری, اور وہ کیسے ری یوز کیا جا رہا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ جو ڈاؤن لوڈڈ اپلیکیشنز ہیں جو ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں آپ کے, ان کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے کیا اس سے؟ دیکھیں, یہ ایگزیکٹلی جو انٹینسٹی سافٹ ویئر کی ابھی تک سامنے آ رہی ہے, اس میں جب یہ ایچ اینڈ ایوری ہارڈ ویئر کمپوننٹس اور جو جتنے بھی آپ کے فون کے بلٹ ان فنکشنز ہیں ان کو تو یہ یوز کر رہے ہیں, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے سافٹ ویئر ٹو سافٹ ویئر, ٹھیک ہے, کہ ان کی جو میتھڈز ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں, ان کی جو انکرپشن لیئرز ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہیں. سو اس پہ ایگزیکٹ ہر اپلیکیشن کا نہیں کہا جا سکتا, مائٹ بی اٹ از پاسبل یہ کسی کامن اپلیکیشن کے تھرو موبائل اپلیکیشن میں ہی ان ہوا ہو. سو جہاں پہ ویک ایریا ہوتا ہے وہاں پہ یہ اٹیک اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اچھا, چونکہ آپ کو آئیڈیا ہے اس اپلیکیشن کے حوالے سے بھی, اور یقیناً اور بہت ساری چیزیں جو اس سے ریلیونٹ ہیں, کیا لگتا ہے عبید آپ کو کہ بھارت نے یہ جو کوشش کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو نمبر ہے وہ ہیک کر لیا گیا ہے, وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہے, یا پھر ہم کچھ الرٹ تھے اور ہم نے بھی کچھ جو سیکیورٹی والز یا باؤنڈریز لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے؟ دیکھیں, دس از سم تھنگ وچ از ویری ڈیفیکلٹ. اگر میں اپنی ایکسپیرینس پہ بات کروں تو جس طرح ٹیکنالوجی ایوالو کر رہی ہے اور جو پاکستان کی کرنٹ پوزیشننگ ہے when it comes to the technology, so I cannot comment on that exactly, but what I believe is کہ we have to be proactive. مطلب میں ایگزیکٹلی یہ نہیں بتا سکتا ابھی کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کا فون ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, بٹ جس طرح باقی کنٹریز ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں, جس طرح ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے, بٹ اگر ابھی نہیں بھی ہوا, اگر ہم نے ٹیکنالوجی سیکٹر پہ یا اس چیز پہ سائبر سیکیورٹی پہ سیریسلی کچھ سرٹن ایکشنز نہیں لیے اور اس پہ ورک نہیں کیا,
تو آج نہیں ہوا تو کل کو ضرور ہو سکتا ہے. اور جس طرح سے اس کی انٹینسٹی یا اسرائیل کی انوالومنٹ یا انڈیا کی انوالومنٹ شوکیس کی جا رہی ہے یا جو ابھی تک انسائٹس آ رہی ہیں, سو وی نیور نو, مائٹ بی اٹس پاسبل کہ یہ کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز تو نہیں ہے یا کوئی بالکل نئی چیز تو نہیں ہے کہ ہیک ہونا یہ ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے, دنیا میں بھی ہوتا رہتا ہے, یہاں پہ بھی ہوتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ ہم کیا کوئی اس طرح کی چیز استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہماری اس چیز سے جو ہے وہ ہمیں سیکیور کر سکے؟ کیا کوئی اس طرح کی اپلیکیشنز ہم یوز کر رہے ہیں؟ کیا کوئی سسٹم ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ کم از کم کچھ بچت ہو سکے؟ اوکے, سو بیسکلی اس کے بھی سرٹن لیولز ہیں. سو ہسٹوریکلی پہلے آپ کی بلوٹوتھ آپ کی جو ہے کنیکٹیوٹی کے تھرو جو ہے یہ ہیکنگ اٹیمپٹس کی جاتی تھی یا اس طرح ان چیزوں کو کمپرومائز کر کے سسٹم کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اب وہ لیئرز بلڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں, جو ماڈلز آ رہے ہیں موبائل فونز کے بھی اس میں ان چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب آپ اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ سے فون کی جو بلڈ ان سافٹ ویئر ہے, اسپیشلی آئی او ایس جو ہے وہ دیٹ از ون آف دا اسٹرانگ آپریٹنگ سسٹم, وہ آپ سے کوئی بھی اپلیکیشن کو ایکسیس دینے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو کن ایریا میں ایکسس دینی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں تو جو ہے وہ کنٹرولڈ ہیں, وہ چیزیں جو ہے وہ کورڈ ہیں, بٹ جہاں جہاں لوپ ہولز آتے ہیں ان کو کورڈ کرنا ہے. سو اس کے لیے جو بیسٹ پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز پہ پرو ایکٹیولی کام کریں اس سیکٹر میں کہ کون سی چیز کون سے آپریٹنگ سسٹم کو. بہت شکریہ عبید. درشک کٹ اینڈ شارٹ یہی میں سمجھ پائی ہوں کہ پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ضروری ہے, بیکاز جس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے, جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں, سافٹ ویئرز میں اور اس طرح کی چیزوں میں, اور دنیا جس طریقے سے آگے نکل رہی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ خود کو سیکیور کرنے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے پرو ایکٹیو اپروچ جو ہے وہ اپنانا پڑے گی. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کورونا جو ہے وہ ایک بار پھر سے اپنے پنجے گاڑنے کو تیار کھڑا ہے. احتیاط کرنی ہوگی, ہوشیار رہنا ہوگا اور جو ہے ایس او پیز پر عمل بھی کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کر اسی پر بات کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. عید الاضحیٰ کی آمد سے پہلے ملک بھر میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر سے تیزی آئی ہے. خاص طور پر اگر ہم کراچی اور لاہور میں کرونا وائرس کے بھارتی ویرینٹ یعنی ڈیلٹا کا پھیلاؤ کو ہم دیکھیں تو بڑا زور پکڑا ہے. وہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2452 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں, جبکہ 30 افراد کرونا کے باعث انتقال بھی کر گئے ہیں. مثبت کیسز کی شرح تقریباً 5% رہی ہے, لیکن کراچی کرونا وائرس کا گڑھ بنتا جا رہا ہے, جہاں کرونا کیسز کی شرح 23% سے تجاوز کر چکی ہے. صوبائی محکمہ صحت کے مطابق صرف کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4644 ٹیسٹ کیے گئے, جن میں سے 1083 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے, جو کہ بلا شبہ ایک بڑا نمبر ہے. دوسری جانب کراچی میں اسپتالوں میں جگہ کم پڑ رہی ہے. ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث بڑے سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی ہے. طبی ماہرین شہر میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. حکام کے مطابق نیپا کا انفیکشس ڈیزیزز اسپتال مکمل طور پر جو ہے وہ بھر چکا ہے, جبکہ ایکسپو سینٹر کراچی میں بھی مزید مریضوں کے داخلے کی گنجائش اب نہیں ہے. یہی نہیں بلکہ آغا خان اسپتال نے بھی کرونا کے مزید جو مریض ان کو لینے سے منع کر دیا ہے. کراچی کے مختلف سرکاری اسپتالوں میں مختلف وارڈز کو اب کرونا وارڈز میں بدلنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کووڈ وارڈز میں بیڈز کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. کرونا کے بھارتی ویرینٹ کی بات کی جائے تو کراچی میں مثبت رپورٹ ہونے والے کیسز میں تقریباً 90% جو نمونوں کا جائزہ لیا گیا ہے, ان میں سے 83 مریضوں میں کرونا کی بھارتی قسم کی تصدیق ہوئی ہے. یعنی کراچی میں موجودہ کل کیسز کی بات کریں تو 92% سے زائد کیسز جو ہیں وہ صرف اسی بھارتی ڈیلٹا قسم کے ہیں, جبکہ اسی طرح لاہور میں بھی 85 نمونوں میں سے 56 میں ڈیلٹا ویرینٹ پایا گیا ہے, جو کہ انتہائی تشویشناک خبر ہے, کیونکہ ڈیلٹا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار دیگر اقسام کے مقابلے میں 50% تیز ہے. اس لیے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ بھارتی قسم کی وجہ سے خدا نخواستہ جتنے زیادہ کیسز بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اموات بھی سامنے آئیں گی. اسی تناظر میں دیکھا جائے تو کراچی میں ڈیلٹا ویرینٹ کی شرح جو ہے وہ 92% سے بڑھ چکی ہے, جو کہ بلا شبہ خطرے کی ایک گھنٹی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سیکرٹری جنرل پی ایم اے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کراچی میں صورتحال
جس طرح کی بن رہی ہے, جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں, بلا شبہ ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. اگر ابھی یہ حالات ہیں, یقیناً تہوار کا موقع ہے, عید کی شاپنگ, اس کے بعد پھر اگر 10-15 دن آگے گزرتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں ملنا ملانا بھی ہوگا, کراچی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آج سے 10 یا 15 دنوں کے بعد, جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے اس کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, یہ بات ہم ایز اے پی اے میں بڑے دنوں سے اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا تو عید سے پہلے اور عید کے بعد جو ہے وہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ہمیں عید سے پہلے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور تشویشناک بات ہم کر رہے ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ ایک سے دوسرے میں انسان میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے, اور جب یہ تیزی سے پھیلتا ہے تو اس کی سمٹم جو ہے وہ تیسرے اور دوسرے اور پہلے ویو سے ذرا سا مختلف ہے. اور مختلف اس سینس میں میں کہتا ہوں کہ اس کا جو سمٹم ہے بہت ایسا نہیں ہے کہ لوگ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. 1-2 دن بہت تیز بخار ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ ٹیبلٹ لینے کے بعد, پھر اس کے بعد جسم میں درد ہوتا ہے. پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لنگ ہے وہ مور دین 50% جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے بیکاز آف کرونا وائرس. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے, اور یہی ہمیں بتانے سے زیادہ تمام آپ کے ویورز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ یہ سب دیکھ چکے ہیں جو انڈیا میں حشر ہوا تھا لوگوں کا, اور بہت قیامت مچی ہوئی تھی. اور آج کل انڈونیشیا میں یہی صورتحال ہے, بہت برے حالات ہیں انڈونیشیا کے, اور وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی کہ لوگ ایس او پیز کو نہیں مان رہے تھے, ویکسین نہیں لگ رہا تھا. لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جی ویکسینیٹ ہو جائے, لیکن انفارچونیٹلی اتنی تیزی سے یہ انڈین ویریئنٹ وہاں آیا. اب یہاں ہمارے ہاں سینیریو جو ہے وہ اگر لوگوں نے بقرعید میں, جو کہ 1-2 دن بعد ہم نماز پڑھیں گے عید کی, اس کے بعد لوگ اگر جو ملنا جلنا اگر کریں گے, عید ملیں گے, گلے ملیں گے, ہاتھ ملائیں گے, اور پھر مل کے دعوتیں ہوں گی, کھانا پینا ہوگا, تو آپ بڑا خطرناک آپ سمجھ لیں کہ صورتحال ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ چونکہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ کراچی میں تو یہ صورتحال خراب ہو رہی ہے, اور اتنی خراب ہو رہی ہے کہ اس وقت جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ میجورٹی سرکاری اسپتالوں میں اس وقت جگہ موجود نہیں ہے, سرکاری اسپتالوں میں, اور پرائیویٹ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ بھی ہسپتال نہیں ہے. ہمارے انڈس میں ہاسپٹل میں جگہ موجود نہیں ہے. آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی نافذ کر دی جائے, طبی ایمرجنسی یا میڈیکل ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے وہ کر دیا جائے, اس کا کیا مطلب ہے, اور کیوں ابھی تک حکومت کی طرف سے اگر حالات اتنے خراب ہیں تو وہ کیوں ابھی تک اس کا نفاذ جو ہے وہ نہیں ہو سکا, اور کیا ایسی اقدامات فوراً اٹھانے چاہیے جو ابھی تک حکومت نے نہیں اٹھایا اور آپ لوگوں کی طرف سے سجیسٹ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ساری چیزیں چھوڑ کر یہ کرونا وائرس کو فوکس کیا جائے, ٹائم دیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی عرصے سے یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کو پرائرٹی دی جائے, کرونا کے ایشوز کو پرائرٹی دی جائے, اور سندھ گورنمنٹ تو خاص کر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کر رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت عید کے موقع پہ خاص کر وہ اقدامات اٹھائے جائیں جس سے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو جو لوگ چھٹیاں منانے کے لیے کراچی سے اپنے اپنے شہروں میں گئے ہیں, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت خطرہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں یہ بیماری تیزی سے پھیل سکتی ہے اگر وہاں کے لوگوں نے, اور خاص کر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے یونیفارم پالیسی اگر اختیار نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور میں تو کیسز ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہو گئے. وہاں لاہور میں آپ نے بھی ابھی ذکر کیا, لاہور کے اندر تو بہت زیادہ ڈیلٹا کے کیسز آ رہے ہیں,
اب یہ جو لوگ چھٹیوں پہ جائیں گے کراچی سے یا لاہور سے بھی تو وہ پھر اپنے اپنے شہروں میں پھیلائیں گے، جو کہ بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے یہ عائشہ بہت ویک ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نمبر آف کیسز بڑھتے ہیں تو ہاسپٹل پہ مزید لوڈ پڑے گا۔ ڈاکٹر حضرات آلریڈی بہت سارے ہمارے جو انتقال کر گئے، آلریڈی پیرامیڈیکل اسٹاف پہ لوڈ پڑے گا، تو سچویشن بڑی خراب ہو سکتی ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میں سمجھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے توسط سے تمام اپنے لوگوں کو بہت ہی معتبرہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس عید میں گھر پہ رہیں، اننیسیسریلی باہر نہ جائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو فوٹیجز ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بکرا منڈی پہ یا مویشی منڈی پہ نہ ہی بیچنے والے نے ماسک لگایا ہوا ہے، نہ خریدنے والے نے ماسک لگایا ہوا ہے، نہ ہی گاڑی میں جو جانور لے کے آ رہے ہیں کسی کے پاس ماسک نہیں ہے۔ اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا را کم از کم ماسک تو لگا لیں۔ اگر ماسک لگا لیں گے تو آپ بچت ہو جائے گی۔ ہم لوگ ویکسین بھی نہیں لگا رہے ہیں اس تعداد میں جیسے لگانی چاہیے تیزی سے، ہم وہ بھی نہیں کر رہے، ہم ماسک بھی نہیں لگا رہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہماری سچویشن انڈیا والی جیسی صورتحال خدا نہ خواستہ ہو مجھے یہ بتائے گا کہ حکومت اس حوالے سے کیا کر سکتی ہے؟ ایک چیز جو ہم فوراً سے جس کے حوالے سے اقدامات کر سکتے ہیں اور شاید وہی ایک واحد حل ہے اس سے بچنے کا، کہ ویکسینیشن کا جو عمل ہے اس کو تیز تر کیا جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا ریشو جو ہے وہ نیچے لایا جا سکے۔ جی ہاں، یہ تو بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ کم از کم 5 لاکھ افراد جو ہے وہ روزانہ ویکسینیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ غلط ہے، وہ سائنسی طور سے بالکل ہی پروپیگنڈا ہے، وہ غلط ہے۔ جو سائنسی طور پہ پروون ہے آپ اس کو فالو کریں، ویکسین لگائیں، اور کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اور اس کو بچاؤ کے لیے 2 طریقے ہیں کہ آپ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں، اور ایس او پیز میں کوئی لمبی چوڑی میں بات نہیں ہے۔ ماسک لگا کے رکھیں، آپ آپس میں جب بیٹھیں تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، اور ہاتھ کو دھوتے رہیں یا سینیٹائز کریں، اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ویکسینیٹ کرائیں، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بھی، اپنے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حکومت پہ بڑا پریشر ڈالا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ جی یہ بازار کھولے جائیں، شادی ہال کھولی جائے، یہ کھولا جائے، وہ کھولا جائے، اور جب حکومت کھول دیتی ہے تو وہاں کا کوئی بھی عملہ جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتا ہے، نہ ہی لوگ جو وہاں گاہک آتے ہیں، جو کسٹمر آتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں، ان کو ایس او پیز کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پابندی لگائے، جو ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا ہے، اس وقت بہت سیریس معاملہ ہے، اس جگہ کو آپ سیل کیجئے، ریکوائرمنٹ رکھے کہ جو لوگ اس جگہ پہ انٹر ہوں گے وہ ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ دکھا کے ہوں گے یا کارڈ دکھا کے ہوں گے۔ تو حکومت کو کچھ نہ کچھ بہت ہی سخت اقدام اٹھانے پڑیں گے، لوگوں پہ فائن کرنا پڑے گا، جرمانہ کرنا پڑے گا، تو پھر جا کر ہم شاید کنٹرول کر سکیں، اور ویکسینیٹ جتنی جلدی ہم اپنے لوگوں کو کر سکیں اتنی جلدی ہم کورونا کو اپنے ملک سے پاک کر سکیں گے۔ اچھا، آخر میں ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ آپ ایک اپیل جو ہیں پلیز وہ کر دیں۔ بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں ویکسینیشن کو لے کر۔ میں اپنے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ اسی کے اوپر کرنے لگی ہوں کہ ویکسینیشن ہوئی نہیں ہوئی، لیکن لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن نہیں کرانا چاہ رہے، وہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں۔ ہمارے لاہور میں تو یہ ہو رہا ہے، اور میرا اگلا سیگمنٹ اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ تو بڑی تشویشناک قسم کی بات ہے کہ ہمارے ریکارڈ میں اگر تمام لوگ ویکسینیٹڈ ہو بھی جائیں گے تو ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ کیا مسکنسیپشنز ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں؟ کیوں نہیں لوگ ویکسینیشن لگوانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ، دس از ویری انفارچونیٹ کہ لوگ ویکسینیشن کرا بھی نہیں رہے ہیں اور ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک اسی طرح نہ ہو جائے کہ دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا، صرف پاکستان اور افغانستان رہ گیا، ہمارا پورا ملک دنیا کا کورونا سے پاک ہو جائے، اور ہم جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لے کے دوسرے ملک میں جائیں، اگر ہمیں جانا ہو تو وہ کہیں کہ جی ہمیں آپ کی سرٹیفکیٹ پہ یقین
वैक्सीन नहीं है, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो इसको चेक करे कि ये वैक्सीन लगाए बगैर सर्टिफिकेट कैसे मिल रहा है। कराची में भी ये शिकायत मिली है कि ऐसा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि खुदारा इसकी बातों पे बिल्कुल अमल ना करें, बिल्कुल इस पे ध्यान ना दें। ये सारा प्रोपेगेंडा है। वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो ये भी लोग कहते हैं कि उसके बावजूद भी कोरोना हो रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको शिद्दत नहीं होगी कोरोना की जो उसका असरात होते हैं। जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, अब आपको मैं एक बात और बताता चलूं कि कराची के अंदर जो लोग एडमिट हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उनमें ज़्यादातर तादाद उनकी है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, और जो लोग सीरियस हो रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग वो हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगाया है। तो खुदारा वैक्सीन लगाए, वैक्सीन से आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और उसमें अगर खुदा ना खास्ता आपको अटैक भी होता है कोरोना वायरस का, डेल्टा वायरस का भी, डेल्टा वेरिएंट का, यूके वेरिएंट का, किसी भी वेरिएंट का, तो उसकी शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप खुदा ना खास्ता आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं और आप उन लोगों को मानते हैं जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, आप उन लोगों को मानते हैं कि जो कहते हैं कि कोरोना जो है वो एक कॉन्स्पिरेसी है, आप अगर उन लोगों को मानते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अस्पताल मत जाओ, डॉक्टर हजरात आपको कोरोना में लेबल कर देंगे, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी जान से खेल रहे हैं, अपने लोगों की जान से खेल रहे हैं, और खुदकशी इस्लाम में हराम है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूं कि अपनी जान की हिफाजत करें, कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूर लगाएं। ठीक। कल अगर कोई है, और ये भी बता दूं कि लोग ये पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब कौन सा वैक्सीन अच्छा है, तो वो तमाम वैक्सीन अच्छे हैं। अच्छा वैक्सीन वही है जो आपको अवेलेबल है, जो अवेलेबल वैक्सीन है वही बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर ये जो आखिरी सवाल का आपने जवाब दिया और जो अपील की। मिसकंसेप्शंस दूर होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहाँ से सोचते हैं भाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आपका। कहाँ से सोचा जा रहा है भाई, क्या सोचा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करानी? क्या 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 हो जाएगा वैक्सीनेशन कराने से? आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी, ना करवा के आपकी जान बल्कि खतरे में है, आपके घर वालों की, आपके प्यारों की जान खतरे में है। जाली सर्टिफिकेट बट रहे हैं जी लाहौर में, इसी पर मुझे बात करनी है, जो कि मैंने डॉक्टर साहब से भी कहा था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वेलकम बैक जी। दुनिया में पोलियो की तरह कोरोना का तमाम ममालिक से शायद खात्मा हो जाएगा, शायद पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा ना हो सके। पोलियो की तरह कोरोना पर भी पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों का सामना करने का खदशा पैदा हो रहा है। कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है, लेकिन शहरी इसमें भी फ्रॉड करने लगे हैं। पूरे पंजाब को वैक्सीनेशन अगर दे भी दी जाए, यानी वैक्सीनेट कर भी दिया जाए, फिर भी आधा पंजाब वैक्सीनेटेड नहीं होगा, क्योंकि लाहौर के मुख्तलिफ सेंटर्स में बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीनेशन करवाए बगैर ही सर्टिफिकेट्स हासिल कर रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद वैक्सीनेशन करवाए बगैर ही सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर रही है। बिलखसूस पुलिस एहलकार और ट्रैफिक वार्डन वैक्सीनेशन लगवाने की बजाय सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही हासिल कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन सरकारी मुलाजिमीन के लिए लाजमी करार दी गई है। तो अब इस अहम मामले में भी जालसाजी होना शुरू हो गई है, और ये जालसाजी की कुछ इस तरीके से भी की जा रही है कि मुलाजिमीन वैक्सीन लगवाने के सारे अमल से गुजरते हैं, लेकिन जब वैक्सीन लगवाने की बारी आती है तो शहरी वैक्सीन लगवाने की बजाय सिर्फ अंदराज ही करवाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बहुत से लोग तनख्वाहें ना मिलने या नौकरी से निकाले जाने के डर से वैक्सीन करवाने आते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मगर वैक्सीन नहीं लगवाते। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की इंतहाई किस्म की नाअहली है जो ये सामने आ रही है हमारे। हुआ यह कि डेली वेजेस पर रखे गए अमले को नादरा हस्टों के पोर्टल्स का लॉगिन और पासवर्ड्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, जिसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग अमला घर बैठे भी सिस्टम को लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करने में मसरूफ है, जिसके बायस नादरा और हस्टों के रिकॉर्ड पर रजिस्टर होने वाले अफराद में तकरीबन 50% बगैर वैक्सीन लगे रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनमें सरकारी मुलाजमीन जी सरे फहरिस्त हैं। 2 नंबरी और जालसाजी अपनी जगह, मगर हैरानी इस बात की है कि लोग अपने आप के साथ ही जालसाजी कर रहे हैं, अपनी ही जिंदगी के साथ खेल रहे हैं।
وہ ویکسین جو خطرناک وائرس سے بچانے میں مدد دیتی ہے اس ویکسین سے دور بھاگ رہے ہیں. حالانکہ دنیا کے کئی ممالک میں لوگ ویکسین لگوانے کے لیے دھکے کھا رہے ہیں, لائنوں میں لگ رہے ہیں, ویکسین ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی ہے. اور اگر پاکستان میں حکومت ویکسین لے آئی ہے, ایک جامع سسٹم بنا دیا گیا ہے, تو لوگ ویکسین لگوانے کی بجائے جال سازی کر کے سرٹیفکیٹس حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سرٹیفکیٹس دے کون رہا ہے؟ کس کی ناک کے نیچے یہ دھندا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے. میاں نوید صاحب جو ہیں وہ اس سٹوری پر کام کر رہے ہیں, ہمارے لاہور کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں. بہت شکریہ میاں نوید صاحب جوائن کرنے کے لیے. کہ میاں نوید صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہاں پہ بھی ہم نے 2 نمبری نہیں چھوڑی اور یہاں پہ بھی ہمیں جعلی سرٹیفکیٹس چاہیے, اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں ویکسین سے؟ ایسا انتہائی خطرناک کام ہے یہ. پورے دنیا میں ہمارا جو ہے ایک مذاق بن سکتا ہے. ایک سسٹم کی ناکامی ہے, دوسرا لوگ نہیں لگوانا چاہتے. ایک سسٹم کی ناکامی ہے. ناکامی اس طرح ہے کہ جب کوئی بھی شخص ویکسین لگوانے جاتا ہے تو اس کے 3 مراحل ہیں, 3 سٹیپس. پہلے سٹیپ پہ آپ کا اندراج کر دیا جاتا ہے, وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے اوپر, وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے, نام آ جائے گا اور فوری آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کا جو ویکسینیشن ہوگی, ابھی اس کی ہوئی نہیں, اندراج ہو چکا ہے اور اس کو میسج آ گیا کہ ہوگی. اس کو یہ ایک جو کاغذ میرے پاس, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو بھاگ گئے ہیں اور وہ سارے جو لگوا چکے ہیں اور آگے لگوائی نہیں انہوں نے. اگلا سٹیپ بلڈ پریشر چیک کرنا, اس کا طبی معائنہ کرنا, وہاں پر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی کروا لیتے ہیں. تیسرا سٹیپ وہاں پہ جاتے ہیں. تیسرا سٹیپ ویکسینیشن کرنا ہوتا ہے. اب لوگ یہ کرتے ہیں, سسٹم کا سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آپ نے پہلے سٹیپ کے اوپر ہی تو اس کو کہہ دیا کہ آپ کی ویکسینیشن ہوگی اور اس کو میسج آ گیا. وہ یہ چیز پکڑتا ہے, پکڑنے کے بعد اگلے 2 سٹیپ ہے, یہ ان کے اوپر کوئی بلڈ پریشر نہیں لکھا ہوا, اگلے 2 سٹیپ وہ سکپ کر دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ ہزاروں کے حساب سے, میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی بڑا شرمناک بات ہے کہ لوگ, اور اس میں سب سے زیادہ سرکاری ملازمین, پولیس اہلکار, یہ وہ لوگ ہیں جو یونیفارم میں ہوتے ہیں اور وہ بالکل نہیں لگوانا چاہتے اور صرف سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. یعنی کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ویکسینیشن کریں, بلڈ پریشر چیک کریں. تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے کہ جی تیسرا سٹیپ اندراج ہو. لیکن اندراج آپ نے پہلا رکھا, اسی کمرے سے لوگ لے کے تو فارغ وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور دوسرا بہت بڑی ناکامی, اور سب سے بڑی بات اس کے اوپر کچھ لوگوں نے بتایا بھی محکمے کو, محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا جو ہٹسو سسٹم ہے, ان کو بتایا کہ اس طرح ہو رہا ہے. انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے جب ناظرہ سے بات کی تو ناظرہ نے کہا انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں, ہمیں ڈیلیٹ کی آپشن دیں. اگر کوئی بندہ پہلا کروانے کے بعد بھاگتا ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ناظرہ ڈیلیٹ کی آپشن نہیں دے رہا, کہتا جی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا, جس کا سسٹم میں آ گیا. وہ ویکسینیشن کروائے نہ کروائے اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا. اب دوسری سب سے بڑا جو بلنڈر کیا ہوا ہے, 89 ڈیز کے اوپر ڈھاک کے اوپر ملازمین رکھے ہوئے ہیں, ان کو پاسورڈ دیا ہوا ہے, ہڈسو کا پاسورڈ دیا ہوا ہے. وہ اپنی مرضی سے, یہ کنفرم باتیں ہیں, میرے پاس ثبوت ہے, اپنی مرضی سے 500 روپے لیتے ہیں. آپ گھر بیٹھے ہیں, آپ سینٹر میں آئیں نہ آئیں, وہ پوری فیملی کا ڈیٹا آپ کا وہاں پر اندراج کرے گا اور آپ ویکسینیٹڈ ہیں. یعنی کہ کاغذات کے اندر آپ پورے پاکستان کو ویکسینیٹڈ کر لیں گے, لیکن آدھا پاکستان ویکسینیٹڈ نہیں ہوگا. وہ اس وجہ سے کہ ہر بندہ تو جو ہے سرٹیفکیٹ ایسا نہیں. میری سمجھ سے یہ بات ہے کہ اتنا بڑا کھیل اپنی جانوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ آخر کھیلا کیوں جا رہا ہے؟ جب ویکسینیشن موجود ہے, آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ لے رہی ہے, تو پھر یہ ویکسینیشن سے بھاگنے کا کیا جواز کیا ہے؟ دیکھیں جی, لوگوں کے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے وہم ختم نہیں ہوتے کہ جی 2 سال بعد مر جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ویکسینیشن لگوانے سے. اتنا خوف لوگوں کے اندر, حالانکہ میڈیا نے بہت زیادہ اویئرنیس دی ہے. لوگ ویکسینیشن تو کروانا نہیں چاہتے لیکن جعلی سرٹیفکیٹ بنانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے پاس رکھوں, کسی بھی ملک میں جاؤں. پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں, ریسٹورنٹس میں آپ کو لوگ نہیں جان دیتے, سرکاری ملازمین کے اوپر ہے کہ ان کو بھی لگوانی پڑے گی. اس کے اوپر سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ محکمہ صحت کی کوئی افسر نوٹس نہیں لے رہا. اسسٹنٹ کمشنر کے نالج میں ہے, جو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں, تمام افسران کے, وہ کہتے چلنے دیں, یہ تو پھر ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں یہ فارمیلٹی ہے. نوید صاحب, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کیا ان اعلیٰ حکام کو یا ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو یہ ادراک ہو چکی ہیں, ان کو یہ ادراک ہے کہ انٹرنیشنلی ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ٹریول بینز کا سامنا کر سکتے ہیں, وہی پولیو والا ہوگا صاحب. دنیا سے جو ہے وہ کرونا کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یا پوری دنیا میں ویکسینیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اگر ہمارے یہاں جعلی سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں گے تو ہماری تو ویکسینیشن کی سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ ہی نہیں ہوں گے. بانٹے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں ریکویسٹ کروں گا NCOC کو کہ سخت عمل کریں,
یہ جو سسٹم کے اندر جو بے ضابطگیاں خدا رہا اس کو ختم کریں. ہم اتنی زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں, ویکسین رکھی بھی ہوئی ہے, مین پاور بھی لگی ہوئی ہے, لیکن جب لوگ لگوائیں گے نہیں اور ہم کھاتے میں کہہ دیں گے کہ لگ گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہے. مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی میاں نوید صاحب کہ اب ہم کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کریں گے. کیا یہ جو فارم ہے یہ پورے تو نہیں آبویسلی ہو سکتا. میں اس کا حل بتاتا ہوں. یہ میں نے مختلف سینٹرز کا دورہ کیا اور یہ میں نے لوگوں سے پکڑے ہیں جو ادھر سے لے کے نکل رہے تھے. میں نے خود پکڑے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ بن کے. میں نے یہ پوری سٹوری کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہے. میں اس کا حل بتاتا ہوں. جی آپ فوری طور پر سب سے پہلا جو آپ کے 3 جو مراحل ہیں نا, آپ پہلے مراحل کے اوپر ان کو یہ نہ کریں خدا رہا کہ وہ میسج کر دیا جاتا ہے اور رجسٹر کر دیا جاتا ہے اور ویکسینیٹڈ پہلے مراحل میں ہی ہو جاتا ہے. پہلا مرحلہ خدا رہا اس کو واپس لگنے سے پہلے آپ یہ سرٹیفکیٹ تھما دیتے ہیں کہ آپ تب دیں ان کو جب آپ کو ویکسینیشن ہو, تب آپ کا سسٹم اسے کہیں کہ جی آپ کو لگ گئی ہے. آپ سب سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں لگ گئی. اگلے 2 جو مراحل ہیں ان کمروں میں لوگ نہیں جاتے. سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کریں. دوسرا خدا رہا جو 89 ڈیز کے اوپر لوگ آپ نے بھرتی کیے ہیں ان کو لوگن دے دیا, پاسورڈ دے دیا, ان کے اوپر کنٹرول کریں. یہ 2 چیزیں آپ بہتر کر لیں. ابھی بھی ہم بچ سکتے ہیں. ابھی تو کروڑوں عوام کو جو ویکسینیشن لگ رہی ہیں, ابھی اس کا ہمارا بڑا ٹارگٹ ہے. اگر ہم نے لوگوں کو واقعی ویکسینیٹڈ کرنا ہے تو خدا رہا اس کے اوپر NCOC, یہ میں حل بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ NCOC اس کے اوپر نوٹس لے اور محکمہ سے جواب طلبی کرے کہ یہ جو سارے میرے پاس کیسے آ گئے. یہ وہ ڈاکومنٹس تھے جو محکمے کے پاس ہونے چاہیے اور اس کے اوپر پورا بلڈ پریشر لکھا ہونا چاہیے. کوئی بندہ بلڈ پریشر 2 مراحل بلڈ پریشر والا اور ویکسینیشن والا کوئی بندہ اٹینڈ نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ 50% لوگ اب بھی لاہور کے جتنے بھی سینٹر ہیں وہاں پر اسی طرح کر رہے ہیں اور کوئی جو ہے وہ DDO کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. بات ہے اور واقعی جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نہ صرف اپنی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنے بچوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی, اپنے گھر والوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ انتہائی جہالت سے بھری ہوئی ایک بات ہے کہ آپ کو ویکسین جو ہے وہ نہیں لگوانی, ویکسینیشن نہیں کروانی, کیونکہ اس سے آپ کی جان جا سکتی ہے. پوری دنیا میں لوگ ویکسینیشن کرا رہے ہیں. آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ساتھ کس قسم کی یہ جہالت کر رہے ہیں اور اس کے بعد کس قسم کے ٹریول بینز اور کتنے بینز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ میاں نوید صاحب جوائن کرنے کے لیے, اور حکومت سے آخر میں یہی درخواست کہ پلیز آپ اس چیز کا جو ہے وہ سختی سے نوٹس لیجئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.